بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بڑی بنیادی ریالٹی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی معاشرہ، کوئی قوم، کوئی فرد اپنی آئیڈیالوجی، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ چھوڑ کر ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی فرد، اگر کوئی قوم، اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی، عروج، عظمت اور بلندی کا سفر کرے تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ اپنے عقیدے، آئیڈیالوجی، نظریات کو اون کرنا پڑے گا، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ راستہ، یہ ہے وہ روڈ میپ جو سیدھا عظمت کی طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اور اس کو وائس ورثہ، اسی بات کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی فرد کو، اگر آپ کسی قوم کو، اگر آپ کسی معاشرے کو زوال کا، پستی کا شکار دیکھیں، ذلت کی طرف مائل دیکھیں، زوال، ذلت، پستی کا شکار دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس نے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی آئیڈیالوجی چھوڑ دی، اس سے علیحدہ ہو گئی ہے۔ تو اب جب ہم اسی سٹینڈرڈ پر امت مسلمہ کو پرکھتے ہیں، جج کرتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنے عقیدے پر پریکٹس کرنی چھوڑ دی ہے۔ آج مسلمانوں نے بھی اپنے عقیدے سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال یقیناً آ رہا ہوگا اور آنا چاہیے، آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو اپنے عقیدے سے کوئی علیحدگی اختیار نہیں کی، ہم تو اپنے عقیدے پر کھڑے ہیں، ہم تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم تو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم تو کتاب اللہ کو آخری کتاب برحق مانتے ہیں، ہم تو عقیدہ آخرت کو برحق مانتے ہیں، ہم نے تو اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کو رب ماننے کا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز میں وعدہ کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری ساری قولی، میری ساری فعلی اور میری ساری مالی باتیں تیرے لیے ہیں۔ اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا، مطلب یہ کہ میری ہر بات تیرے حکم کے مطابق ہوگی، میرا ہر کام تیرے حکم کے مطابق ہوگا، اور میرا ہر فیصلہ تیرے حکم کے مطابق ہوگا۔ میں بات کروں گا تو تیرے حکم کے مطابق، میری ہر بات تیرے حکم کے مطابق ہوگی، میرا ہر کام تیرے حکم کے مطابق ہوگا۔ میری مالی باتیں تیرے لیے، مطلب میں پیسہ کماؤں گا تو تیرے حکم کے مطابق کماؤں گا، میں خرچ کروں گا تو تیرے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کروں گا۔ یہ ہے اللہ کو رب ماننے کا مطلب۔ تو نبی علیہ السلام کو نبی ماننے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے فَلَا وَرَبِّكَ لَيُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، محبوب آپ کے رب کی قسم کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کے طریقے پر نہ چلے، آپ سے فیصلہ نہ لے، آپ کی بات کو حتمی اور فیصلہ کن نہ مان لے، آپ کے طریقے کو حتمی اور فیصلہ کن نہ مان لے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، تو ہم نے تو عبادات میں نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں اور اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، لیکن جب ہم مسجد سے باہر آتے ہیں اپنی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دعوتی زندگی میں، ہم نے تو اسلام کو اپنی زندگیوں سے نکال رکھا ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور عقیدہ کے خلاف ہے، یہی تو ہم نے اپنے عقیدے سے الگ ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اور ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ ہر بات اللہ کے حکم سے کرنی ہے، اور ہماری بات اپنی پوری معاشرتی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزار رہے۔
تو یہ ہے وہ وجہ جو ہمارے زوال کی ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ جب ہم اپنی پوری زندگی میں اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کریں گے، خواہ ہماری زندگی مسجد والی ہو یا معاشرتی. جب ہم ہر کام میں اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں گے اللہ کو رضا کو پانے کے لیے، تو پھر یہی وہ ریوائول کا سفر ہوگا، یہی عروج اور عظمت کا سفر ہوگا، اور یہی وہ ٹریک ہے جس پر ہم اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ پھر سے پا سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.